بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریلین نالج کے ناظرین السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی تک اولاد سے محروم تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان کو تسلی دی۔ یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی بیوی حضرت ہاجرہ حاملہ ہوئی۔ ہاجرہ کا بیٹا پیدا ہوا اور فرشتوں کی بشارت کے مطابق اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل کا پیدا ہو جانا حضرت سارہ پر بے حد شاق گزرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اور بڑی بیوی قدیم سے گھر کے مالکہ بلکہ چھوٹی ہاجرہ اور ان کے خدمت گزار، یہ سب باتیں تھیں جنہوں نے بشری تقاضے کے پیش نظر اسماعیل کی ولادت کو حضرت سارہ کے لیے سہانے روح بنا دیا تھا۔ اس لیے سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ ہاجرہ اور اس کا بچہ میری نگاہ کے سامنے نہ رہے، ان کو علیحدہ کسی جگہ لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اصرار بے حد ناگوار گزرا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو مطالعہ کیا کہ ہاجرہ اسماعیل اور تیرے لیے مسلط اسی میں ہے کہ سارہ جو کچھ کہتی ہے اس کو مان لے۔ ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور اس کے شیر خواب بچے کو حضرت اسماعیل کو لے کر چلے اور جہاں آج کعبہ ہے اس جگہ ایک بڑے درخت کے نیچے زمزم کے موجود مقام سے بالائی حصے پر ان کو چھوڑ گئے۔ وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا بھی نام و نشان نہ تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشکیزہ پانی اور ایک تھیلی کھجور کی بھی ان کے پاس چھوڑ دی اور پھر منہ پھیر کر روانہ ہو گئے۔ ہاجرہ ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی چلی، اے ابراہیم علیہ السلام، تم ہم کو ایسی وادی میں کہاں چھوڑ کر چل دیے جہاں نہ آدمی ہے نہ کوئی آدمزاد۔ یہ کہتی جاتی تھی مگر ابراہیم علیہ السلام خاموش چلے جا رہے تھے۔ آخر حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ تیرے خدا نے تجھ کو یہ حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ خدا کے حکم سے ہے۔ ہاجرہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، اگر یہ خدا کا حکم ہے تو بلا شبہ وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ اور پھر واپس لوٹ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایک ٹیلے پر ایک ایسی جگہ پہنچے کہ ان کے اہل و عیال نگاہ سے اوجھل ہو گئی تو اس جانب جہاں کعبہ ہے رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے ہم سب کے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے کہ ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں، میں نے اپنی بعض اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے کہ نماز قائم رکھیں، بس تو اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے سامان رزق مہیا کر دے تاکہ تیرے شکر گزار ہوں۔ ہاجرہ چند روز تک مشکیزے سے پانی اور خورجے سے کھجوریں کھاتی اور اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی، لیکن وہ وقت بھی آ گیا کہ پانی رہا نہ کھجوریں۔ تب وہ سخت پریشان ہوئی، چونکہ وہ بھوکی پیاسی تھی، اسی لیے دودھ بھی نہ اترتا تھا اور بچہ بھی بھوکا پیاسا رہا۔ جب حالات دیگر بہت خراب ہونے لگے اور بچہ بتاب ہونے لگا تو ہاجرہ اسماعیل کو چھوڑ کر دور جا بیٹھی تاکہ اس حالات زار میں اس کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھے۔ کچھ سوچ کر وہ قریب کی پہاڑی صفا پر پہنچی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا پانی نظر آ جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر بچے کی محبت میں دوڑ کر وادی میں آ گئی۔ اس کے بعد دوسری جانب کی پہاڑی مروہ پر چڑھ گئی اور وہاں بھی جب کچھ نظر نہ آیا تو
پھر تیزی سے لوٹ کر وادی میں بچے کے پاس آ گئی اور اس طرح 7 مرتبہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر پہنچ کر فرمایا کہ یہی وہ سعی بن صفا مروہ ہے جو حج میں لوگ کرتے ہیں۔ آخر میں جب وہ مروہ پر تھی تو کانوں میں ایک آواز آئی چونکہ اور دل میں کہنے لگی کہ کوئی پکار تو نہیں رہا۔ کان لگایا تو پھر سے آواز آئی۔ ہاجرہ کہنے لگی رکو، اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ، تمہاری آواز سنی گئی ہے۔ دیکھا تو خدا کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ فرشتے نے اپنے پیر اس جگہ پر مارا جہاں زمزم ہے، اس جگہ سے پانی ابلنے لگا۔ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا تو پانی کے چاروں طرف باڑ بنانے لگی مگر پانی برابر ابلتا رہا۔ اس جگہ پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسماعیل حاجرہ پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو اس طرح سے نہ روکتی اور اس کی چاروں جانب باڑ نہ لگاتی تو آج وہ زبردست چشمہ ہوتا۔ تو حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پانی پیا اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے حاجرہ سے کہا خوف اور غم نہ کر، اللہ تعالیٰ تجھ کو اور اس بچے کو کبھی ضائع نہ کرے گا۔ یہ مقام بیت اللہ ہے جس کی تعمیر اس بچے اسماعیل اور اس کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی قسمت میں مقدر ہو چکی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ہلاک نہیں کرے گا۔ بیت اللہ کی یہ جگہ کے قریب کی زمین سے نمایاں تھی مگر پانی کا سیلاب دائیں بائیں اس حصے کو برابر کرتا جا رہا تھا۔ اسی دوران نبی جرہم کا ایک قبیلہ اس وادی کے قریب آ کر ٹھہرا تو دیکھا تو تھوڑے سے فاصلے پر پرندے اڑ رہے تھے۔ جرہم نے کہا کہ یہ پانی کی علامت ہے، وہاں ضرور پانی موجود ہے۔ جرہم نے بھی قیام کی اجازت مانگی۔ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیام کر سکتے ہو لیکن پانی میں ملکیت کے حصے وار نہیں ہو سکتے۔ جرہم نے یہ بات بخوشی منظور کر لی اور وہیں مقیم ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجرہ خود بھی باہمی انس اور رفاقت کے لیے یہ چاہتی تھی کہ کوئی یہاں آ کر مقیم ہو، اس لیے انہوں نے مسرت کے ساتھ ساتھ نبی جرہم کو قیام کی اجازت دے دی۔ جرہم نے آدمی بھیج کر اپنے باقی ماندہ اہل خاندان کو بھی بلایا اور یہاں مکانات بنا کر رہنے سہنے لگے۔ ان میں سے اسماعیل بھی رہتے اور کھیلتے اور ان سے ان کی زبان سیکھتے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ان کا طرز زور اور ان کی خوبصورتی بنی جرہم کو بہت بھائی اور انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔ اس کے کچھ عرصے بعد حاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ ابراہیم برابر اپنے اہل و عیال کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے، ان کی اہلیہ سے دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ روزی کی تلاش میں باہر گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ حالات کیسے گزر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ سخت مصیبت اور پریشان میں ہوں اور سخت دکھ اور تکلیف میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا اسماعیل سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ اپنا دروازے کی چوکھٹ تبدیل کرو۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام کی نور نبوت کے اثرات پائے پوچھا کوئی شخص یہاں آیا تھا؟ بیوی نے سارا قصہ سنایا اور پیغام بھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا یہ مشورہ ہے کہ میں تجھ کو طلاق دے دوں، لہٰذا میں تجھ کو جدا کرتا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری شادی کر لی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اسماعیل علیہ السلام کی غیبت میں آئے اور اسی طرح ان کی بیوی سے سوالات کیے۔ بیوی نے کہا خدا کا شکر احسان ہے، اچھی طرح گزر رہی ہے۔ دریافت کیا کھانے کو کیا ملتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے
پوچھا اور پینے کو؟ تو اس نے جواب دیا پانی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرمائے، اور چلتے ہوئے پیغام دیا کہ اپنا دروازے کی چوکھٹ کو محفوظ رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کی بیوی نے تمام واقعہ سنایا اور پیغام بھی سنایا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کا پیغام یہ ہے کہ تم میری زندگی کی حیات رہے۔ مقربین بارگاہ الہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ وہ نہیں ہوتا جو عام انسانوں کے ساتھ ہے۔ ان کو امتحان و آزمائش کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور قدم قدم پر جان سپاری اور تسلیم و رضاکاری کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم گرو انبیاء اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے امتحان کی مصیبتوں میں ڈالے جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی چونکہ جلیل القدر نبی ہیں اور پیغمبر بھی ہیں، اسی لیے ان کو بھی مختلف آزمائشوں سے دوچارہ ہونا پڑتا ہے، اور اپنی جلالت قدر کے لحاظ سے ہر دفعہ امتحان میں کامل و مکمل ثابت ہوئی۔ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت جس صبر اور رضا میں قضاء الہی کا انہوں نے ثبوت دیا اور جزم و عزم کو استقامت کو پیش کیا، وہ انہی کا حصہ تھا۔ اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ کو فرعون کے بیان میں چھوڑ کر آنے کا حکم ملا تو وہ بھی معمولی امتحان نہ تھا، آزمائش اور سخت آزمائش کا وقت تھا۔ بڑھاپے اور پیری کی تمناؤں کے مرکز، راتوں اور دنوں کی دماؤں کے ثمر اور گھر کے چشم و چراغ اسماعیل کو صرف حکم الہی کی تعمیل کے مثال ایک بے آب و گیا جنگل میں چھوڑتے ہیں، اور پیچھے مڑ کے بھی اس کی طرف نہیں دیکھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت جوش میں آ جائے اور مثل امر الہی میں کوئی لغز ہو جائے۔ ان منزلوں کو عبور کرنے کے بعد اب ایک تیسرے امتحان کی تیاری ہے جو پہلے دنوں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 شب مسلسل خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام تو ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کر دے۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام رضا و تسلیم کرتے ہوئے تیار ہو گئے کہ خدا کے حکم سے جلد تعمیر کریں گے، مگر چونکہ یہ معاملہ تنہا اپنی ذلت سے وابستہ نہ تھا بلکہ اس آزمائش کا دوسرا جز وہ بیٹا تھا جس کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔ اسی لیے باپ نے بیٹے کو اپنا خواب اور خدا کا حکم سنایا تو بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے موجود انبیاء اور رسول کا بیٹا تھا، فوراً سر تسلیم کر دیا اور کہنے لگا کہ اگر خدا کی یہی مرضی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے۔ اس گفتگو کے بعد باپ بیٹے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے جنگل روانہ ہو گئے۔ باپ نے بیٹے کی مرضی پا کر مضبوط جانور کی طرح ہاتھ پیر باندھے، چھری کو تیز کیا اور بیٹے کو پیشانی کے بل بچھاڑ کر ذبح کرنے لگے تو فوراً خدا کی وحی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی کہ اے ابراہیم علیہ السلام تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک یہ بہت سخت اور کٹن آزمائش تھی۔ اب لڑکے کو چھوڑ دے اور تیرے پاس جو یہ مینڈا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کر، ہم نیک کاروں کو اسی طرح سے نوازا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جھاڑی کے قریب ایک مینڈا کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مینڈے کو ذبح کیا۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ بطور یاد